دوستوں، تھنک بیونڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں وہ آج کے دور کا بہت ہی اہم اور فکر مند موضوع بحث ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہماری زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور کس طرح ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گلوبل وارمنگ ہوتی کیا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہونے والی تبدیلیاں ہی دراصل گلوبل وارمنگ ہے۔ ناسا کے ڈائریکٹر چارلس پولٹم کے مطابق موسمیاتی تبدیلیاں ہمارے آج کی جنریشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر متحرک ہونا پڑے گا تاکہ انسانوں کو تحفظ مہیا کیا جا سکے۔ یہ اثرات صرف ترقی پذیر ممالک کو ہی نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک کو بھی دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ماحول میں بڑھتی ہوئی گرمی اگلے چند برسوں میں اس حد تک بڑھ جائے گی کہ انسانی جانوں کا بہت نقصان ہوگا۔ دبئی، ایران، عراق، سعودی عرب اور اس کے علاوہ ہمسایہ ممالک میں گرمی اس قدر بڑھ جائے گی کہ ہر 6 گھنٹے کا درجہ حرارت 60 سے 70 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ جائے گا، جو کہ انسانی جسم کے برداشت کرنے کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے اموات زیادہ ہوں گی۔ اب اگر دیکھا جائے تو ماحول کو تباہی کی طرف لے کر جانے والے ہم ہی ہیں۔ فضا میں موجود وہ گیسز جو ہمارے درجہ حرارت کو متاثر کر رہی ہیں وہ CO2، میتھین اور کلورو فلورو کاربن ہے۔ CO2 اور کلورو فلورو کاربن ہم انسان خود ہی پیدا کر رہے ہیں۔ AC اور ریفریجریٹر سے یہ دونوں گیسز خارج ہوتی ہیں۔ ہم اپنے سکون اور آرام کے لیے ماحول کو تباہ کر رہے ہیں، جبکہ میتھین گیس کھیتوں سے اس وقت خارج ہوتی ہے جب کسان چاول کی کاشت کر رہا ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اس تباہی کو روکنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ 2012 میں چند ترقی یافتہ ممالک نے مل کر کچھ اقدامات اٹھائے جس سے کچھ حد تک گلوبل وارمنگ پر قابو پایا جا رہا ہے۔ اس کاوش میں مزید انڈیا اور چائنا بھی شامل ہوئے ہیں اور اس گلوبل وارمنگ پر قابو پانے میں انتھک محنت کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں ٹیکنالوجی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ میڈیا ایک بہت ہی طاقتور پلیٹ فارم ہے۔ اگر اس کے ذریعے عوام کو احتیاطی تدابیر بتائی جائیں تو ٹیکنالوجی کے فقدان کے باوجود ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ میڈیا لوگوں کو روشناس کرائے کہ اس مشکل سے ہم کو کیسے نمٹنا ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر ہم مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ اقدامات ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ گلوبل وارمنگ کو ختم کرنے کا سب سے سستا ترین طریقہ درخت لگانا ہے۔ پاکستان کا بلین ٹری پروگرام اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان گلوبل وارمنگ کو ختم کرنے میں اہم اقدامات کر رہا ہے۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی کا فقدان ہوتے ہوئے بھی گلوبل وارمنگ کو قابو کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سب کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم کم از کم ہر موسم بہار میں 1 سے 4 درخت ضرور لگائیں۔ اگر ہم سب اتنے درخت بھی لگائیں تو یہ اتنی تعداد میں ہو جائیں گے کہ ہم اپنے ملک کو اس گلوبل وارمنگ کے خطرناک اثرات سے بچا سکتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کا جو سب سے خطرناک نقصان ہمیں ہو رہا ہے وہ آج کل ہم کورونا وائرس کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئرز اور ہزاروں سال پرانی برف پگھل رہی ہے۔ یہ گلیشیئر اور برف اپنے اندر ہزاروں لاکھوں سال پرانے وائرس چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
जो कि तारीख में आने वाली वबाओं को दबाए हुए हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ये वायरस हमारे दरियाई निज़ाम में शामिल हो जाते हैं, और फिर जब हम ये पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये वायरस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे को लगता है, और ये फिर हज़ारों लाखों की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जो कि आजकल हम भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ग्लोबल वार्मिंग को हर हालत में रोकना होगा, जो हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।